وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما منکم من احد، نہیں ہے کوئی ایک، الا وقد وکل بہ قرینہ، مگر تحقیق وکل بہ قرینہ سپرد کر دیا گیا ہے اس کا ساتھی، من الجن، جنوں میں سے بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا اس کو، ایک من الملائکہ اور فرشتوں میں سے۔ لو جی، ہر بندے کے ساتھ مولانا عمیر صاحب، ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ فرمایا قالو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ویا کا، یا رسول اللہ، قال ویا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک فرشتہ اور ایک جن شیطان، لیکن ہوا کیا ہے، وَلَكِنَّنِي أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن میری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، علیہ اس کے خلاف، فَأَسْلَمَ، وہ میرے سپرد ہو چکا ہے، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، نہیں وہ حکم دیتا مجھ کو خیر کا ہی دیتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ شیطان کو جو میرے ساتھ ہے اس کا بوتھا بند کیا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو ایک ہے نیکی والا، اسی کی طرف سے نیکی والے خواہشات ہی آتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے وہ میرے سپرد کر دیا گیا ہے، وہ مجبور ہے، یعنی کہ جو رحمان والا ہے نا، اسی یعنی کہ رحمان کی طرف سے جو فرشتہ ہے وہ مجھے خیالات ڈالتا ہے، اس کا بھی بس اب یہی میرے ساتھ رہ کے اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کر دی ہے، جو میرے خیالات ہوتے ہیں وہی اسی کے ہوتے ہیں، مجھے دوسری طرف وہ نہیں لے جا سکتا۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھو، انسان ایمان پہچاننا ہو نا، اپنے ایمان پہچاننا ہو، جب آپ کو برائی، برے خیالات، دو چیزیں، برائی اور برے خیالات آپ کو برے لگیں اور اچھائی اور اچھے خیالات آپ کو اچھے لگیں، تو سمجھو یہ آپ کے پاس ایمان کا کچھ کھاتا موجود ہے۔ جب یہ صورتحال ختم ہو جائے، اچھا آپ کی نماز رہ گئی، اگر نماز رہ گئی، حالانکہ عمل، ایمان میں سے عمل بھی چیزیں ہیں، نماز رہ گئی آپ کی، اگر آپ کی نماز رہ گئی پھر بھی آپ سکون کے ساتھ پھر رہے نا، سمجھو کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، ایمان کی کیفیت نہیں۔ علامہ صالح ظہیر فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، شہید ملت، کہتے ہیں میں ایک دفعہ عشاء کی نماز نہ پڑھ سکا، پروگراموں میں مجھے یاد رہا، میں ساری رات بے چین رہا، یار کیا معاملہ ہو گیا، کیا غلطی ہوگی، آج نیند نہیں آ رہی، آج سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ کہنے کہ میں نے سوچا کہ میں نے سارے دن کی ترتیب سوچی، آج مسئلہ کیا، شروع سے لگا میں سوچتا عشاء تک پہنچا، سارے دن کے معاملات وہ میں نے سوچا میں نماز، پھر میں نماز پڑھی تو دل میں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اصل میں یہی ایمان ہے کہ برائی برائی لگے اور اچھائی اچھائی نہیں۔ نماز پڑھی تو آپ کا سکون ہی دل میں نہ ہو، بے سکونی ہو، اس وقت انسان جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، ایسے اچھے اور برے خیالات کی بات ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ، ان الشیطان یجری من الانسان، شیطان چلتا ہے انسان میں مجری الدم، خون کے چلنے کی طرح انسان میں چلتا ہے۔ خون ہمیشہ چلتا ہے کہ کبھی بند ہو جاتا ہے؟ شیطان بھی ہمیشہ چلتا ہے، مسجد میں ہو تب بھی تمہارے ساتھ، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ تب بھی تمہارے ساتھ، اور نماز پڑھنے لگو تب بھی تمہارے ساتھ، رکوع کرو تب بھی تمہارے ساتھ، سجدہ کرو تب بھی تمہارے ساتھ، وہ خون کی گردش کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا موقع ملے میں اس کو تباہ کر کے رکھ دوں، اس کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچاتے ہیں، بندہ اپنے اعمال سے شیطان سے بچ سکتا نہیں۔ ایسے تو نہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پہ بھی حملہ کیا تھا شیطان نے، اور شیطان نے حملہ کیا تھا اور کہا پیر صاحب آپ بچ گئے نا، تسی نیک لوگ جی، آپ نیک لوگ ہیں اس لیے بچ گئے ہو نا، نیکی کی وجہ سے بچ گئے ہو نا۔ تو یہ اس کا اس سے بڑا حملہ تھا، اس کو تکبر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور عبد القادر جیلانی نے کہا شیطان ابلیس، میں اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اس نے تو دوسرا حملہ کیا تھا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس سے بھی بچ گئے۔ یہی تو بڑا حملہ ہے،
ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ, आपके दिल में ख्याल लग रहा मौलाना साहब ਜੇ ਤੁਸੀਂ सारा दिन हदीसां पढ़ते पढ़ाते रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कोई नफल नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें क्या नेकी का काम करने की ज़रूरत है, या तुम जो ये गुनाहों से बचते हो ये अपने पढ़ने पढ़ाने की वजह से बचते हो जो आप दिन, और नहीं, कोई पता नहीं चलता। जब ये शैतान पंजे गाड़ता है ना, किसी बड़े मौलवी साहब को गुमराह करता है, उसके लिए बड़े पंजों के साथ गुमराह करता है, उसको उसी बड़ी ज्यादती में घेरता है, उसके साथ बड़े शैतान होते हैं उसको गिराने के लिए। छोटे मोटे का क्या है, छोटे मोटे जो है उसके कई ऐसे लगे फिरते हैं, वो जो है वो खुद ही शैतान है। उनके साथ शैतानों ने क्या करना है, हमेशा ड्यूटी, बड़ी ड्यूटी शैतानों की बड़े उलमा के साथ होती है, क्योंकि यही अल्लाह से डरने वाले होते हैं। वो कहे कहीं से कोई दाग लग जाए, लेकिन दाग लगता नहीं लगता। फरमाया ये खून में, ये चलता है खून में कैसे, यानी कि ये जिस्म में ऐसे शैतान है, शैतान जिस इंसान में ऐसे चलता है जैसे इंसान के जिस्म में खून चलता है। इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में इत्काफ में बैठे हुए, भाई बात तो अच्छे से सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ की हालत में बैठे हुए, आका इस्लाम की बेगम आ गई, 4-5 मिनट गुफ्तगू बढ़ गई, बातें होती रहीं, सहाबा देखने लगे ये औरत कौन आई है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें कर रही, आका इस्लाम इत्काफ में बैठे हुए, कोई ज़रूरी बात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कह दिया, जब वो गई उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर तक छोड़ने भी गए और फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ये मेरी बेगम थी मेरे साथ, मैं उसके साथ जा रहा, और सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम आपके बारे में बुरा, और फरमाया और नहीं, इन शैताना यजरी का मजरी दम, नहीं आप नहीं तो शैतान इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में खून के गर्दिश की तरह चलता है, वो आपके दिल में ख्याल डालता है कौन आ गई है नबी के पास, इतनी देर आका उसके साथ गुफ्तगू करते रहे, पता नहीं कौन थी, इसलिए मैंने आपका। और कई दफ़ा ऐसे होता है बंदे, कई ऐसे, भाई कोई भी शुबे वाला काम हो ना, ये इंसान को कुछ शुबे वाला, दो इससे दो मुरादें ली, आपने काम किया लोगों के सामने, उससे गलत माना भी लिया जा सकता है, तो फौरन क्या करना चाहिए, लोगों में वजाहत कर दो, लोगों में उसकी वजाहत कर दो। फितने में तो खुद डाल रहे हो लोगों को फितने में खुद डालते हो, नहीं तो फंस जाओगे। अगर उसकी लोगों में वजाहत नहीं करोगे तो फंस जाओगे कि मैंने ये काम, मेरा ये नहीं कि ये कहने का मकसद यहाँ ये था, या जो मैंने काम किया मेरी मुराद ये थी, वरना आप तो फंस जाओगे। मिसाल के तौर एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और उनसे फतवा लिया कि भाई आप फतवा दे रहे कुत्ता लाल है। किसी बादशाह ने ना एक मुहद्दिस से फतवा तलब किया भी आप फतवा दे दें कुत्ता क्या है, कुत्ता लाल है, कुत्ते के हलाल होने के बारे में फतवा दें। उस मुहद्दिस ने कहा मैं तो कुत्ते के हलाल होने के बारे में फतवा मैं तो कभी नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता फतवा। उन्होंने कहा फिर आप फतवा ना दें, इस तरह करें कि हम कुत्ता जो है ना उसको हलाल यानी कि ज़िबा करके पकाएंगे, नहीं उसको ज़िबा नहीं, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और बकरे का गोश्त पका के आपको लोगों के सामने हम कर देंगे, आपने कल आना है। बादशाह को उनकी स्कीम का पता चल गया, उस मुहद्दिस के सामने, उस अल्लाह के वली के सामने बकरे का गोश्त ज़िबा किया गया, ज़बा करके उसको पकाया गया, पका के लोगों के सामने एक बहुत बड़े लोग इकट्ठा किया गया और उसके सामने वो गोश्त रखा गया कि खाएं आप बकरे का गोश्त। लोगों में ऐलान किया कि मुहद्दिस खोते का या गधे का, कुत्ते का गोश्त खा रहा है, खाने लगा क्योंकि ये हलाल है। और उसको कहा यार तू खा ले, तूने तो सही खाना है। उसने कहा अब मैं इसको खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो यही कहना कि कुत्ता जो है हलाल हो गया। तो जब लोग उसकी मुराद गलत ले रहे हो तो उस वक्त जाकर उसकी वजाहत करो या ऐसा काम करो ही ना। भी दो बंदे तुसी चरी चो, दो बंदे कट्ठे वड़ोगे, जो कट्ठे बाहर निकलोगे तो नाले बंद होगे तो कभी भी नहीं हो सकता भी आग वेखण वाले वेख के तुहानू कह देन भी वलीउल्लाह बड़े सी ते वलीउल्लाह पेशाब करके बाहर निकले ने, उन्होंने कहना है हुणे हुणे कुछ करके निकले। तो ये खुद शुबे में डालने वाली बातें हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, काल उन्होंने कहा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा मिन बनी आदम, नहीं है आदम का बेटा, मौलूद उन्होंने पैदा होता है, इल्ला यमस्सुहु शैतान, मगर शैतान उसको चूंका मारता है, हीन यूलदु,
جب وہ پیدا ہوتا ہے، بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا، آتے ہی بچہ چین 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 کرنا شروع کر دیتا ہے، کرتا ہے نا؟ وہ کبھی دیکھا ہے؟ سب سے پہلا کام بچہ آ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ لا یمسہ حین یولد فیستحل صارخا، وہ بچہ چیختا ہے من مس الشیطان، شیطان کے چونکے کی وجہ سے، شیطان اس کو چونکا مارتا، پہلے دن ہی اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا غیر مریم، مریم کے علاوہ اور اس کے بیٹے کے علاوہ، حضرت مریم اور اس کے بیٹا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت نہیں آیا، شیطان نے چونکا نہیں مارا، ورنہ وہ چونکا مارتا ہے۔ اور وہ اسی لیے تو کہا کہ بچوں کو دم کرنا چاہیے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دم کرنا چاہیے، بچوں کو ہمیشہ دم کریں۔ شیطان حملہ کرتا رہتا ہے، بچے نظر ہو جاتی ہے یا بچے دن رات پریشان رہتے ہیں، ان پہ صبح و شام کے اذکار کر کے دم کیا جائے تاکہ بچوں کو نظر بد سے اور گندی نظروں سے محفوظ کیا جا سکے۔ اور مریم اور اس کے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور اس کے بیٹے کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگلی حدیث میں بھی صحیح بخاری میں سیاہ المولود، بچے کا چیخنا ہی نہ یقعو، جب وہ دنیا میں آتا ہے، نزغۃ من الشیطان، یہ شیطان کی وجہ سے چونکا ہوتا ہے، شیطان اس کو آگے چونکا مارتا ہے، اس کو دل میں خیال ڈالتا ہے، اس وجہ سے بچہ چیختا چلاتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ، ایک تو وجہ شیطان چیختا بھی ہے، اور شیطان کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس لیے بچے کو دم کرنا چاہیے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دیں، مغرب کی اذان کے وقت باہر نہ نکلنے دیں، اس وقت شیطان گلیوں میں ہوتے ہیں، وہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا مغرب کے بعد جب گھر آؤ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر کے آؤ۔ کیوں؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اگر دروازہ بند کر کے داخل نہیں ہوتے، مغرب کے وقت وہ جب نماز پڑھ کے آتے وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں آؤ بھی آج رہنے کا انتظام، گلیاں کی سونا جتنے سونے انہوں نے گھر منجیاں منجیاں جڑیاں ویلیاں انہیں سواں گے۔ جب آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے پھر کیا ہوتا ہے؟ سونے کا بھی ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، آج دیگ ادھر ہی پکی، آج آپ ادھر ہی رہنا ہے۔ ساری رات وہ شیطان ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ ہم میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، بندہ اچانک ڈر جاتا ہے نا، رات سوئے بچے ڈرتے ہیں، یہ ہم میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وعن جابر قال، حضرت جابر سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ابلیس، بے شک ابلیس، یضع عرشہ علی الماء، اس نے رکھا ہے اپنا تخت پانی پر، ثم یبعث سرایہ، رو بھیجتا اپنے دوستوں کو، اچھا، یفتنون الناس، جو وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ بھئی ایک بڑا شیطان ہے نا، وہ بھیجتا ہے، جا بھائی انس تو فلاں بندے نصیدے آپا تو یہ کام کرنا، تو ان دی دعوت، تو اس پنڈ جا کے دعوت کر، تو ادھر کر، تو فلانے نے گمراہ کرنا، تو فلانے نے، 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 ایسے سارے گمراہ کر۔ فادناہم منہ، وہ قریب کرتا ہے ان میں سے ادنا کو، منزلتاً اعظمہم، جو مقام مرتبے میں ان سے بڑا ہوتا ہے، فتنہ تو یہ جیو، وہ فتنہ لاتا ہے ہادو ان میں سے ایک، فیقول، وہ کہتا ہے فعلت قضا و قضا، میں نے یہ کیا، فیقول، وہ کہتا ہے ما صنعت شیء، کسی نے میں چوری تے پایا، کسی نے میں ڈاکہ مروایا، میں نے کسی نے کوشش کی، تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ ثم یجیء احدہم، پھر آتا ان میں سے ایک، فیقول، وہ کہتے ہیں ما ترکتہ، میں نے نہیں چھڈا، میں پیچھے لگا، حتی فرقت بینہ و بین امرأۃ، میں ان دے درمیان اور ان دی بیوی دے درمیان جدائی پایا، میں نے طلاق کٹ ماری۔ جب میاں اور بیوی آپس میں جدا ہوتے ہیں پھر وہ دونوں نہیں جدا ہوتے، پورے خاندان جدا ہوتے ہیں۔ اور کتنے صرف خاندان جدا نہیں ہوتے، میاں بیوی کے جدائی کے ساتھ دو خاندان ہی جدا نہیں ہوتے، آدھی مخلوق ہی جدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کتنے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کی بیوی کے والدین اور اس کے بھائیوں کے دوست، وہ اس کی وجہ سے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ بھی نفرت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کی، ہزاروں لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہے، اور آپ نے ایک کو پریشان نہیں کیا، کتنے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے صحیح کام کر کے آیا، ہاں، فیدنی، اس کو قریب کرتا ہے، میں اپنے، ویقول، وہ کہتا ہے نام انتق، تو نے صحیح کیا کام، تو نے بڑا اچھا کیا،
قال العامش، عامش کہتے ہیں اراہ میں نے دیکھا، قال فرمایا فیلتزمہ، اس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کو قریب کرتا ہے، سینے سے لاتا ہے، بچہ صحیح کر کے آیا، جیسے کوئی بڑا استاد جو سب سے زیادہ نیکی کا کام کر کے آئے اس کو قریب کرتے ہیں نا اپنے، یار اس نے بہت اچھا، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ شیطان اس کی تعریف کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، سب سے بڑا غلط کام کرتا ہے، اس کو شیطان اپنے قریب کرتا ہے۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد عیسیٰ، شیطان مایوس ہو چکا ہے، من اس بات سے ان یعبدہ المصلون، یہ کہ عبادت کریں اس کی نمازی، فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں، ولیکن فی التحریش بین، اس کی وضاحت صبح کریں گے۔ تو بس اتنی بات یاد رکھیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ ڈپٹیاں لگا دیتا ہے، آگے بندہ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بندے کے پیچھے پڑتا ہے اور بندہ پھر آگے غلط کام پہ چلا جاتا ہے جب، اور غلط کام کروا دیتا ہے۔ یہ وسوسے سب سے پہلا حملہ وسوسہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ، دل کے وسوسوں کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام ہر نماز میں دعا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔